اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے جائیں گے جو پچھلی نشست کا تسلسل ہے، جو سوال اور جواب کی شکل میں پیش کیے جائیں گے۔ آج کی نشست کا پہلا سوال ہے، کیا وقت سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب جی ہاں، وقت سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے اور یہ درست ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، زکوٰۃ اپنے مقررہ وقت سے پہلے ادا ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دی۔ سوال، سال گزرنے کے بعد ابھی زکوٰۃ نہیں دی تھی کہ سارا مال ضائع ہو گیا، اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جواب، اس صورت میں زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ سوال، سال گزرنے کے بعد اگر سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا تو اس کا حکم کیا ہے؟ جواب، سال گزرنے کے بعد اگر سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا تو اس کی زکوٰۃ بھی معاف ہو جائے گی۔ اگر صاحب مال خود ہلاک کر دے تو ضامن ہوگا، جیسا کہ امانت میں ہوتا ہے۔ یہ امر ذہن نشین رہے کہ قدرتی طور پر آفات و حادثات کے نتیجے میں ہلاک ہونے کی صورت میں ضمان نہیں بلکہ دانستہ ہلاک کرنے کی صورت میں ضمان ہے کہ اس کی تلافی کرنا پڑے گی۔ سوال، اگر کوئی شخص وفات پا جائے حالانکہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہو اور اس نے ادا نہ کی ہو تو اس صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ جواب، اگر کوئی شخص وفات پا جائے اور اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو تو اس صورت میں میت کے ترکے سے زکوٰۃ اس وقت وصول کی جائے گی جب مرنے والے نے اس کی وصیت کی ہو۔ اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی تو اس کے ترکے سے زکوٰۃ وصول نہیں کی جائے گی، البتہ اگر ورثہ وصیت کے بغیر ہی ترکے میں سے زکوٰۃ ادا کر دیں تو بہتر ہے، گویا استحساناً ترکے میں سے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ سوال، کیا دوران سال تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ پیشگی ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب، جی ہاں، اگر دوران سال کوئی صاحب نصاب تھوڑی تھوڑی رقم وقتاً فوقتاً زکوٰۃ کی نیت سے مستحقین کو ادا کرتا رہے تو سال کے اختتام پر تشخیص سے زکوٰۃ کے بعد پہلے سے ادا شدہ رقم کو وضع کر کے باقی رقم ادا کرے۔ اسی طرح مجموعی واجب الادا زکوٰۃ کی رقم بالاقساط بھی ادا کر سکتا ہے۔ سوال، کیا 2 سال کی زکوٰۃ اکٹھی دی جا سکتی ہے؟ جواب، زکوٰۃ بر وقت ادا کرنا افضل ہے، تاہم اگر گزشتہ سال کی زکوٰۃ کسی کے ذمے ہے تو اسے رواں سال کی زکوٰۃ کے ساتھ ملا کر دیا جا سکتا ہے۔ سوال، لا علمی میں غیر مستحق کو زکوٰۃ دینے سے فرض ادا ہو جاتا ہے؟ کیا لا علمی میں غیر مستحق کو زکوٰۃ دینے سے فرض ادا ہو جاتا ہے؟ جواب، لا علمی میں غیر مستحق کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے سے قبل غور و فکر کرنا ضروری ہے، یعنی اپنی طرف سے مستحق جاننے کی پوری کوشش کرے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا کہ میں ضرور صدقہ دوں گا، چنانچہ وہ صدقہ کرنے کی غرض سے رات کو مال لے کر نکلا اور اس نے ایک چور کو دے دیا۔ صبح لوگ باتیں کرنے لگے کہ چور پر صدقہ کیا گیا ہے، تو وہ عرض گزار ہوا کہ اے اللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں ضرور پھر صدقہ دوں گا۔ وہ مال لے کر رات کو نکلا اور بدکار عورت کو دے دیا۔
صبح کے وقت لوگوں نے چرچا کیا کہ آج رات بدکار عورت پر صدقہ کیا گیا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں ضرور پھر صدقہ دوں گا۔ وہ مال لے کر رات کو نکلا تو ایک مالدار کو دے دیا۔ صبح کے وقت لوگ باتیں کرنے لگے کہ غنی پر صدقہ کیا گیا ہے، تو اس نے کہا اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ افسوس کہ چور بدکار عورت اور غنی پر صدقہ کر بیٹھا۔ پھر اسے لایا گیا تو اس سے کہا گیا تم نے چور کو جو صدقہ دیا تو شاید وہ چوری کرنے سے رک جائے، اور بدکار عورت شاید وہ بدکاری سے باز آ جائے، اور مالدار شاید عبرت حاصل کرے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے لگے۔ سوال، کون سے مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے؟ جواب، 4 قسم کے اموال پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ 1 سونا چاندی اور نقدی وغیرہ۔ 2 مویشی مثلاً اونٹ، گائے اور بکری وغیرہ۔ 3 ہر قسم کے تجارتی اموال۔ اور 4 زمین سے حاصل شدہ اشیاء مثلاً پھل، سبزیاں اور معدنیات وغیرہ۔ سوال، زکوٰۃ میں کس قسم کا مال دینا چاہیے؟ جواب، زکوٰۃ میں درمیانے درجے کا مال دینا چاہیے، یعنی نہ گھٹیا نہ بہترین۔ قبیلہ غازرہ خیس کے حضرت عبداللہ بن معاویہ غازری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں کہ جو شخص انہیں سر انجام دے وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔ جو شخص یہ یقین رکھتے ہوئے ایک اللہ کی عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ہر سال خوش دلی اور فراغ دلی سے ادا کرے۔ بوڑھا، خارج زدہ، بیمار اور گھٹیا جانور زکوٰۃ میں نہ دے بلکہ درمیانہ مال دے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے نہ تو بہترین مال مانگا ہے اور نہ ہی برا مال دینے کا حکم دیا ہے۔ سوال، کیا زکوٰۃ نکالنے سے حرام مال بھی پاک ہو جاتا ہے؟ جواب، زکوٰۃ سے حرام مال پاک نہیں ہوتا اور نہ ہی مال حرام سے کیا گیا صدقہ اور صدقہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نہ ہی مال حرام سے کیا گیا صدقہ اور صدقہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے خیرات کی اور اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا مگر حلال کمائی سے، یعنی حرام قبول نہیں فرماتا مگر حلال کمائی سے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے دست قدرت سے قبول فرماتا ہے، پھر خیرات کرنے والے کے لیے اس کی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیکی پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ امام مسلم کی بیان کردہ روایت کے آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال غبار آلود ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب، حالانکہ اس کا کھانا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جب تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تو نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور جو شخص حرام مال جمع کرے پھر اسے صدقہ کرے، اسے اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کا بوجھ اس پر ہوگا۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ مال حرام سے صدقہ کرنا ناجائز ہے، اور جس مال حرام کی حرمت قطعی ہو جیسے سود کہ جس کا لینا اور دینا دونوں صورتیں حرام ہیں، اس سود کو فقراء پر صدقہ کرنا بھی ناجائز ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی سے ناجائز مال لے لیا اور اس مال سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس مال کے مالک یا اس کے ورثاء کو تلاش کر کے وہ مال پہنچا دے۔ اگر مالک یا اس کے ورثاء نہ ملیں تو مالک کی طرف سے اس مال کو فقراء پر صدقہ کر دے اور اپنے ذمے سے برات کی نیت کرے،
اس نیت کا ثواب ہوگا۔ سوال: کیا گھٹیا مال بطور زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ جواب: گھٹیا مال بطور زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، ایسا عمل کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کھجوروں کے موسم میں انصار اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کھجوروں کے خوشے لا کر مسجد نبوی کے ستونوں کے درمیان لٹکا دیتے، جیسے اصحاب صفہ اور فقراء و مساکین بھوک کے وقت کھا لیتے، جسے اصحاب صفہ اور فقراء و مساکین بھوک کے وقت کھا لیتے۔ کسی شخص نے غیر معیاری کھجوروں کا خوشہ لٹکا دیا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 266۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور اس میں سے گندے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو کہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم خود اسے ہرگز نہ لو، سوائے اس کے کہ تم اس میں چشم پوشی کر لو، اور جان لو کہ بے شک اللہ بے نیاز لائق ہر حمد ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہم میں سے ہر شخص بہتر سے بہتر چیز لاتا تھا۔ سوال: زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی؟ جواب: ان افراد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 1، مالدار، یعنی وہ شخص جس پر خود زکوٰۃ فرض ہے یا نصاب کے برابر قیمت کا کوئی اور مال اس کے پاس موجود ہے اور اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے، جیسے کسی کے پاس تانبے کے برتن روزمرہ کی ضرورت سے زائد رکھے ہوئے ہیں اور ان کی قیمت بقدر نصاب ہو، تو اس کے لیے زکوٰۃ کا مال لینا حلال نہیں، اگرچہ خود اس شخص پر ان برتنوں کی زکوٰۃ دینی واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ۔ نمبر 3، بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوتا پوتی وغیرہ۔ نمبر 4، خاوند اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے خاوند کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ نمبر 5، مالدار آدمی کی نابالغ اولاد، کیونکہ نابالغ اولاد کے اخراجات ولی کے ذمہ ہوتے ہیں۔ سوال: جسے زکوٰۃ دی جائے اسے بتانا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: جسے زکوٰۃ دی جائے اسے یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ مال زکوٰۃ ہے، بلکہ اگر انعام کے نام سے یا غریب بچوں کو عیدی کے نام سے دے دے تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سوال: کیا فاسق و فاجر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، فاسق و فاجر جب تک دائرۂ اسلام میں داخل ہے اور مسلمانوں کے لیے باعث اذیت نہیں، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ جب نافرمانوں اور گناہ گاروں سے زکوٰۃ وصول کر لی جاتی ہے تو یہ بھی یقیناً جائز ہونا چاہیے کہ ان پر تقسیم کر دی جائے۔ مزید برآں فاسق اس حدیث کے عموم میں بھی شامل ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے اغنیاء سے وصول کی جائے گی اور ان کے فقراء میں تقسیم کر دی جائے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، تاہم یہ یاد رہے کہ کسی ایسے فاسق کو زکوٰۃ نہ دی جائے جس کے متعلق یہ گمان غالب ہو کہ وہ اس مال کے ذریعے کوئی گناہ کا کام ہی کرے گا، مثلاً یہ کہ وہ شراب پیتا ہے تو اسے زکوٰۃ دے دی جائے اور وہ زکوٰۃ کے مال سے مزید شراب پی لے۔ اسی طرح جو جوا کھیلنے والے یا نشے کے عادی کی مثال ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ کے مال کے ساتھ گناہ کے کام میں تعاون ہو جائے گا اور یہ شرعاً جائز نہیں۔ سوال: کیا ایسے لوگوں کو عامل بنایا جا سکتا ہے جن پر زکوٰۃ و صدقہ حرام ہے؟ جواب: متأخر فقہا کے نزدیک ایسے لوگوں کو عامل بنایا جا سکتا ہے جن پر زکوٰۃ و صدقہ حرام ہے، کیونکہ وہ صدقہ و خیرات نہیں لے رہے، وہ تو تنخواہ لے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان